بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی اور دوستی۔ گولڈن اسلامک وظائف کے ویورز السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے کچھ قصے بیان کریں گے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان دوستی کے بارے میں بہت سی داستانیں بیان ہوئی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر 5 افراد آئے۔ وہ خدا کی جانب سے معمور فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ جناب ابراہیم کے پاس آئے تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں نہیں پہچانتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک گؤ سالہ ذبح کیا، اس سے ان کے لیے ایک مزیدار غذا تیار کی اور ان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا، ہم اس وقت تک یہ غذا نہیں کھائیں گے جب تک ہمیں آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ اس گؤ سالے کی قیمت کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس کی قیمت یہ ہے کہ اسے کھانے کے آغاز میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مناسب ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا خلیل یعنی مخلص دوست منتخب کرے۔ واقعہ نمبر 2 ہے کہ ایک دن کچھ لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس دن گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے کہا، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ ان شیاطینوں سے نجار بت بنائیں گے تو میں انہیں اتار کر بیچ دیتا اور مہمانوں کے لیے کھانا مہیا کرتا۔ بالآخر انہوں نے مہمانوں کو مہمان خانے میں بٹھایا اور اپنا کرتا اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا کرتا وہاں موجود نہیں۔ اس سے وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب فراہم کر دیے ہیں۔ گھر لوٹ کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی زوجہ سارہ کھانے تیار کرنے میں مصروف عمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم نے یہ غذا کہاں سے حاصل کی ہے؟ جناب سارہ نے کہا، یہ غذا انہی چیزوں سے تیار کی ہے جو آپ نے کسی کے ہاتھ بھیجی تھیں۔ معلوم ہوا کہ خداوند قدوس نے اپنے خاص لطف و کرم فرمایا اور اپنے غیبی ہاتھ سے یہ غذا بھیجی۔ واقعہ نمبر 3، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جناب ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے لیے مہربان تھے۔ جب ان کے ہاں کوئی مہمان نہ آتا تو وہ مہمان کی تلاش میں گھر سے باہر تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ مہمان کی تلاش میں گھر سے باہر گئے اور گھر کے دروازے کو تالا لگا کر اس کی چابی اپنے ہمراہ رکھ لی۔ کچھ گھنٹوں کی تلاش کے بعد جب گھر واپس تشریف لائے تو اچانک گھر میں کسی شخص کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے خدا کے بندے، اس گھر میں کس کی اجازت سے داخل ہوئے ہو؟ اس شخص نے کہا، اس گھر کے پروردگار کی اجازت سے۔ یہی بات جناب ابراہیم علیہ السلام اور اس کے درمیان 3 بار تکرار ہوئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ مرد جناب جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ اس دوران میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے جسے اس نے اپنا خلیل منتخب کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے اس بندے کا تعارف کرائیں تاکہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس کی نوکری کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ بندے آپ ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خداوند قدوس نے مجھے کیوں خلیل کہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیونکہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی چیز کی درخواست نہیں کی اور آپ علیہ السلام سے درخواست کرنے والے نے بھی آپ سے کبھی نفی نہیں سنی۔ روایت ہے کہ جب تک جناب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کوئی مہمان نہ آتا آپ کھانا تناول نہ کرتے۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے گھر میں ایک دن اور رات میں کوئی مہمان نہ آیا۔ آپ مہمان کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے، ایک بوڑھے مرد کو دیکھا، اس کی احوال پرسی کی اور اس سے کچھ سوال و جواب کیے تو معلوم ہوا کہ بوڑھا بت پرست ہے۔
جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افسوس، اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں اپنا مہمان بناتا اور تمہیں بہترین کھانا کھلاتا۔ وہ بوڑھا شخص جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے آگے بڑھ گیا۔ اسی وقت جناب ابراہیم علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، خداوند قدوس نے آپ علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ بوڑھا شخص 70 سال سے مشرک ہے اور بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ ہم نے اس کے رزق میں ذرا برابر کمی نہیں کی ہے، تو ہم نے اس کے ایک وقت کا کھانا تمہارے سپرد کیا ہے، لیکن تم نے اس کے بت پرست ہونے کی وجہ سے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے کیے پر پشیمان ہوئے اور اس بوڑھے شخص کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آخر کار اسے تلاش کیا اور گھر میں دعوت دی۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، آپ نے پہلے مجھے کیوں ٹھکرا دیا تھا اور اب دعوت کر رہے ہیں؟ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا سارا پیغام اس کے گوش گزار کیا اور بوڑھا شخص سوچ میں ڈوب گیا، اور پھر اس نے کہا، ایسے خدا کی نافرمانی کرنا خلاف مروت و جوان مردی ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا آئین ابراہیم علیہ السلام کا گرویدہ ہو گیا اور اسے دل سے قبول کیا اور خلوص نیت سے خدا کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس بوڑھے شخص کا شمار بزرگان دین میں ہوا۔